بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ امپروو یور لینگویج نامی اس چینل پر سلسلہ اخباری عربی قسط نمبر 13 کے ہمراہ ہم حاضر ہیں۔ آج کی ہماری اس ملاقات میں ہمارے سامنے یہ ایک اخباری تحریر ہے جس کا عنوان ہے فوائد المشی الیومی، روزانہ پیدل چلنے کے فائدے، بینیفٹس آف ڈیلی واکنگ۔ تو دیکھیے یہاں سب سے پہلے اس ہیڈنگ میں یہ لفظ ہے فوائد، جو کہ فائدہ کی جمع ہے، اور عربی میں فائدہ اور اس کی جمع فوائد، اردو میں فائدہ اور اس کی جمع فائدے بھی کہا جاتا ہے اور فوائد بھی کہا جاتا ہے، اور انگلش میں بینیفٹس۔ تو اگر کوئی روزانہ پیدل چلتا ہو تو اس کے لیے کیا فوائد ہیں جو کہ صحت کے لحاظ سے گویا کہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں، تو اس بارے میں گزشتہ ویڈیو کے موقع پر بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ تو آج کی اس ملاقات میں یہی تحریر، جو کہ دراصل ایک عربی اخبار میں شائع شدہ ایک مضمون سے اخذ کی گئی ہے، تو اسی کا بقیہ حصہ لیے ہوئے آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ المشیو کے بارے میں ہم گزشتہ ملاقات کے موقع پر بھی یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ اس کے معنی ہے پیدل چلنا، المشیو پیدل چلنا، اور اسی سے ماشی یعنی پیدل چلنے والا، کہ جس کی جمع ہے المشات یعنی پیدل چلنے والے۔ جیسے بعض اوقات کسی جگہ لکھا ہوتا ہے کہ طریق المشات، یعنی یہ پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ مخصوص ہے، مقصد یہ کہ کوئی گاڑی سمیت اس راستے پر نہ آ جائے۔ اور اسی طرح المشیو پیدل چلنا اسی سے ہے کہ امشی یعنی چلو، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ فمشو فی مناکبہا، کہ تم چلو اللہ کی بنائی ہوئی زمین کے اطراف میں، اور اسی سے ولا تمشی یعنی مت چلو، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ ولا تمشی فی الارض مراحا، کہ اے انسان تم زمین میں اکڑ کر مت چلو، لا تمشی یعنی مت چلو۔ تو المشیو سے یہ تمام گویا کہ مشتق ہوئے ہیں یہ صیغے، کہ المشیو کے معنی ہے پیدل چلنا، اور اس کے ساتھ جب لگایا الیومی، الیومی کے معنی ہے روزانہ، یوم کے معنی ہے دن، تو جب اس کو یوم سے تبدیل کر کے یومی بنا دیا تو اس کا معنی ہو گیا کہ روزانہ، ڈیلی۔ انگلش میں دیکھیے ڈیلی، اور جیسے فارسی میں روز کے معنی ہوتے ہیں دن، کہ جیسے کہتے ہیں کہ شب و روز یعنی رات اور دن، تو روز کے معنی دن اور روزانہ کے معنی ہو گئے ہر دن۔ فوائد المشی الیومی، روزانہ پیدل چلنے کے فائدے، بینیفٹس آف ڈیلی واکنگ۔ آگے دیکھیے ناظرین، فوائد المشی الیومی تتلخص بالآتی، روزانہ چہل قدمی کے فوائد کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ The benefits of daily walking are summarized as follows۔ تو یہاں دیکھیے تتلخص، اس سے پہلے فوائد المشی الیومی، اس کے بارے میں ہم ابھی گفتگو کر چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ تتلخص، کہ یہ جو فوائد ہیں روزانہ پیدل چہل قدمی کے، پیدل چلنے کے، تو ان کا خلاصہ یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ تتلخص، تلخیص، کسی چیز کا خلاصہ بیان کرنا، کسی چیز کو مختصر کر کے بیان کرنا۔ اور انگلش میں دیکھیے کہ یہاں ہم نے یہ لفظ پڑھا کہ سمرائزڈ، یہ سمری سے ہے کہ کوئی مفصل عبارت ہو، مفصل گفتگو ہو، کہ تفصیلی گفتگو کی گئی ہے، یہ تفصیلی تحریر ہے، تو اس کے بعد لکھا جاتا ہے کہ سمری، سمری یعنی اس تمام تر مفصل تحریر کا خلاصہ۔ تو اب وہ کیا خلاصہ ہے کہ روزانہ پیدل اگر کوئی چلتا ہے تو
اس کے جو فائدے ہیں ان کا خلاصہ کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا فائدے ہیں؟ الحفاظ على صحة القلب، الحفاظ یعنی حفاظت کرنا، اور بامحاورہ ترجمہ ہوگا برقرار رکھنا، دل کی صحت کو برقرار رکھنا، مینٹیننگ ہارٹ ہیلتھ۔ تو دیکھیے عربی میں الحفاظ یعنی برقرار رکھنا کسی چیز کو، اور انگلش میں مینٹین رکھنا، مینٹیننگ، کہ کوئی ایک خوبی ہے جو انسان کو پہلے سے میسر ہے، کہ مثلا صحت ہے، کہ یہاں صحت کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، تو اس کو برقرار رکھنا کہ وہ جو صحت ہے وہ متاثر نہ ہونے پائے، خراب نہ ہونے پائے، تو اس کو برقرار رکھنا اپنی جگہ، تو انگلش میں مینٹین رکھنا اس کو کہتے ہیں مینٹیننگ، عربی میں الحفاظ۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ مینٹیننس، کہ فلاں آدمی کا کام کیا ہے، اس کا کام یہ ہے، اس کا بزنس یہ ہے کہ بلڈنگ مینٹیننس، مثلا کہ کسی بھی عمارت کی جو صورت حال ہے کہ وہ عمارت درست حالت میں برقرار ہے، تو اس کو درست ہی رکھنا، کہ کہیں اگر کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے تو جا کر اس کو مینٹین کرنا، اس کو ٹھیک کر دینا، تاکہ وہ اپنی درست حالت میں برقرار رہ سکے، مینٹین رہ سکے۔ صحہ کا لفظ یہاں عربی میں ہم نے پڑھا کہ اعلیٰ صحت القلب، صحہ اردو میں صحت، عربی میں صحہ یا صحت بھی، کہ آخر میں یہ جو تا مربوطہ ہے یعنی جڑی ہوئی تا، کہ آخر میں جو تا ہوتی ہے کسی بھی لفظ کے آخر میں، یا وہ مربوطہ ہوتی ہے یعنی جڑی ہوئی، جیسے یہاں جڑی ہوئی ہے کہ سین، کہ صاد، ح، تا، تو یہاں یہ تا جڑی ہوئی ہے، اور یا پھر مفتوحہ ہوتی ہے یعنی الگ ہوتی ہے، مفتوحہ کہہ لیجئے یا مفصولہ کہہ لیجئے، کہ الگ ہوتی ہے۔ تو یہ جو مربوطہ ہوا کرتی ہے، جو جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو اگر ہم یہاں اس پر وقف کریں، کوئی بھی ایسا لفظ ہو، ایسا کلمہ ہو کہ جس کے آخر میں تا مربوطہ ہو، تو اگر اس پر وقف کیا جائے گا یعنی وہاں سکوت اختیار کیا جائے گا، آگے اس کو ملایا نہیں جا رہا اگر، تو اس تا کو ہا پڑھا جائے گا، لیکن اگر آگے ملا کر پڑھیں گے تو تا ہی پڑھیں گے۔ مثلا یہاں صحت القلب، صحہ کو قلب کے ساتھ ملا کر جب پڑھا تو تا کی آواز آئی، لیکن اگر ملائے نہیں ہے، صحہ پر ہم نے سکوت کیا ہے، یہی وقف کیا ہے، رک گئے ہیں، تو تا کو ہاں بولا جائے گا بولنے میں، جبکہ لکھنے میں وہ نقطے جو ہیں تاکہ وہ برقرار رہیں گے۔ یا اسی طرح مثلا المدینہ، لیکن اگر آگے ملا کر پڑھیں گے المدینۃ المنورہ، تب المدینہ کے آخر میں جو تا مربوطہ ہے اس کا تلفظ کیا جائے گا، اسے بولا جائے گا، اور اگر صرف المدینہ کہیں گے تب وہ تا جو ہے وہ ہا کی آواز میں بدل جائے گی۔ اسی طرح مکۃ المکرمہ، مکۃ المکرمہ، تا ہے مکہ کے آخر میں، لیکن یہ تا جڑی ہوئی ہے، مربوطہ ہے، میم کاف تا، تو لیکن اگر اس پر ہم وقف کریں گے، سکوت کریں گے، تو مکہ، مکت نہیں کہیں گے، مکہ کہیں گے۔ یا اسی طرح مثلا بہت سے نام ہوتے ہیں کہ عائشہ، فاطمہ، خدیجہ، تو یہ جتنے بھی نام ہیں، تو ان کے آخر میں جو تا ہے اس کی یہی کیفیت ہے کہ اگر وقف کر لیا، وہاں رک گئے، تو یہ تا جو ہے ہا کی آواز میں بدل جائے گی۔ القلب یعنی دل، قلب دل، اور انگلش میں ہارٹ، اردو میں دل۔ تو ناظرین یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ہمارے اردو دان طبقے میں بہت سے لوگ یہ لفظ بولتے ہیں قلب، لیکن اس کا تلفظ جو ہے وہ قاف کا تلفظ درست نہیں کرتے، تو قاف کی بجائے کاف بولتے ہیں، کہ قلب کی بجائے کہتے ہیں کہ کلب۔ تو کلب، کلب کے معنی ہو گئے کتا، اور قلب کے معنی دل، کہاں دل اور کہاں کتا۔ تو دیکھیں ناظرین، تلفظ میں ذرا سی جو غلطی ہے یا بے احتیاطی ہے، اس کی وجہ سے معنی کیا سے کیا ہو گئے۔ تو فرض کیجئے کہ نماز میں اگر انسان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، سورت پڑھ رہا ہے،
تو اگر یوں تلفظ کے معاملے میں انسان بے احتیاطی کرے گا تو معنی جو ہے وہ کیا سے کیا ہو جائیں گے. مثلا امتحان، امتحان کے معنی ہوتے ہیں عربی میں وہی جو امتحان ہوتا ہے اردو والا امتحان، آزمائش یا اگزام، جو کہتے ہیں کوئی امتحان دے رہا ہے کوئی طالب علم. لیکن اگر اس کو بولیں گے امتحان، عام طور پر کہتے ہیں امتحان، تو امتحان کے معنی ہے کسی چیز کو حقیر سمجھنا، معمولی سمجھنا. تو کتنا فرق پڑ گیا معنی میں، معنی کس قدر مختلف ہو گئے، بدل گئے، خراب ہو گئے. تو خلاصہ یہ کہ روزانہ جو المشی الیومی ہے، المشی الیومی، پیدل چلنا اور ڈیلی واک، اس کے جو فائدے ہیں تو ان کا جو خلاصہ ہے تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ الحفاظ علی صحت القلب، دل کی صحت کو یہ چیز برقرار رکھتی ہے. مینٹیننگ ہارٹ ہیلتھ، کہ دل کی صحت درست رہتی ہے ان لوگوں کی جو روزانہ چہل قدمی کیا کرتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ کہ والاوعیہ الدمویہ، خون کی جو وریدیں ہیں، بلڈ ویسلز، ان کی صحت کو بھی یہ چہل قدمی روزانہ اگر کوئی کرتا ہو تو یہ فائدہ بھی اسے حاصل ہوتا ہے کہ جو خون کی وریدیں ہیں، وریدیں، ویسلز اور خون. پہلے دیکھیے الاوعیہ، ہم نے اس کا ترجمہ کیا وریدیں. اوعیہ یہ وعاء کی جمع ہے، وعاء. وعاء عربی میں کہتے ہیں برتن کو، یعنی ایسی چیز کہ جس کے اندر کوئی اور چیز رکھی گئی ہو، کہ جیسے برتن میں کھانا ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے. تو چونکہ یہ جو خون کی وریدیں ہیں تو وریدوں کے اندر، نالیوں کے اندر خون ہوتا ہے جسم میں، تو اس لیے ان کو بھی اوعیہ کہا گیا. اور انگلش میں بلڈ یعنی خون، ویسلز، ویسل جو ہے وہ برتن کو بھی کہتے ہیں. تو اوعیہ دمویہ. تو وعاء جو ہے جیسے کہ قرآن کریم میں بھی ہے فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، جو یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، کل یہ 12 بھائی تھے، اور ان کے والدین. جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ انی رأیت 11 کوكبا، میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، یعنی ان کے 11 بھائی، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، یعنی اپنے والدین کو. سورج یعنی ان کے والد یعقوب علیہ السلام، اور چاند یعنی ان کی والدہ. تو ان کے 11 بھائی تھے، اور واقعہ مشہور ہے کہ ان میں سے حقیقی بھائی ایک ہی تھا، بنیامین، اور باقی 10 جو تھے وہ سوتیلے تھے. تو پھر اس کے بعد بہت زمانے گزر گئے، پہلے تو کنویں میں انہیں پھینکا گیا، اس کے بعد زمانے گزر گئے، یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر کے بادشاہ بن گئے، اور یہ ان کے بھائی وہاں پہنچے غلہ گویا کہ حاصل کرنے کی غرض سے، جب قحط پڑا ہوا تھا. تو وہاں جو بنیامین کے سامان میں وعاء رکھ دیا گیا. کیوں رکھ دیا گیا وہ تفصیل ہے. تو وعاء کے معنی ہوئے برتن، اور الدمویہ یعنی خونی، خون کی جو وریدیں ہیں. دم جو ہے عربی میں دم کے معنی ہے خون، اور فارسی میں دم کے معنی ہوتے ہیں سانس. اور اسی سے کہا جاتا ہے کہ دمہ کی بیماری، فلاں کو دمہ کی بیماری لگ گئی، اللہ محفوظ رکھے. دمہ یعنی جو سانس کی بیماری ہوتی ہے، استما. تو فارسی میں دم کے معنی ہے سانس، لیکن عربی میں دم کے معنی ہے خون. جیسے کہا جاتا ہے کہ حج یا عمرے کے دوران جب انسان بحالت حرام ہوتا ہے تو کچھ مخصوص چیزیں ہیں کہ جو اس مخصوص حالت کے دوران ممنوع ہوا کرتی ہیں. تو اگر کسی سے کوئی ایسا کام ہو گیا جو کہ بحالت حرام ممنوع ہے، تو اب وہ سوچتا ہے کہ اب کیا ہوگا، تو اسے یہی کہا جاتا ہے کہ اب ایک دم دینا ہوگا. دم یعنی جانور، یعنی بکری قربان کرنا ہوگی. تو دم کے معنی خون. تو یہ 2 فائدے ناظرین آج کی اس ملاقات میں جو ہے پڑھتے ہیں. چلیے ایک اور پڑھ لیتے ہیں. وتعزیز قوہ و نشاط الدورہ الدمویہ، خون کی گردش کی طاقت اور سرگرمی کو بڑھانا. یعنی روزانہ کی جو چہل قدمی ہے، ڈیلی واک، المشی الیومی،
تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تعزیز کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو مضبوط کرنا. عزیز کے معنی عربی میں ہوتے ہیں مضبوط، طاقتور. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، کہ اللہ غالب ہے یعنی طاقتور ہے، اور یہ کہ حکیم یعنی بڑی حکمت والا ہے. تو مضبوط کرنا، کہ روزانہ کی چہل قدمی جو ہے مضبوط کرتی ہے کس چیز کو؟ قوت کو، طاقت کو. ونشاط، اور نشاط کو. نشاط کے معنی سرگرمی. کس چیز کی طاقت اور سرگرمی کو یہ مضبوط کرتی ہے روزانہ کی چہل قدمی؟ الدورہ الدمویہ، یہ جو بلڈ سرکولیشن ہے، جو خون کی گویا کہ گردش ہے، جسم میں خون جو گردش کرتا ہے، چلتا ہے، سرکولیٹ کرتا رہتا ہے، تو یہ چیز جس قدر گویا کہ درست حالت میں ہوگی تو اسی قدر انسان کی صحت اچھی ہوگی. تو اس چیز کو بھی جو ہے روزانے کی چہل قدمی مضبوط کرتی ہے. انگلش میں، اردو میں دیکھیے، خون کی گردش کی طاقت اور سرگرمی کو بڑھانا، انگلش میں انہینس دا اسٹرینتھ اینڈ ایکٹیویٹی آف بلڈ سرکولیشن. تعزیز یعنی اس کو بڑھانا، مضبوط بنانا. قوت، طاقت، طاقت کو بڑھانا. انگلش میں دیکھیں انہینس یعنی مضبوط کرنا، بڑھانا. دا اسٹرینتھ، طاقت. ایکٹیویٹی یعنی سرگرمی. عربی میں نشاط. نشاط کے معنی ہوتے ہیں سرگرمی، ایکٹیویٹی. کہ یوں کہا جائے کہ فلاں آدمی بہت سست ہے، لیکن دوسرا آدمی جو بہت نشیط ہے اپنے کام میں، کہ بہت زیادہ وہ ایکٹیو ہے. ہی سو ایکٹیو ان ہز جاب، ان ہز بزنس وغیرہ وغیرہ، ان ہز اسٹڈی. کہ فلاں جو ہے وہ بہت سرگرم ہے، بہت گویا کہ چالاکی اور ہمت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، سستی کا مارا ہوا نہیں ہے. تو نشیط کے معنی ہو گئے سرگرم، اسی سے نشاط یعنی سرگرمی، ایکٹیویٹی. تو روزانہ اگر کوئی چہل قدمی کرتا ہے، ڈیلی واک، المشی الیومی، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی جسم میں جو خون کی گردش ہے، جو بلڈ سرکولیشن ہے، جو الدورہ الدمویہ ہے، اس چیز کو تقویت یعنی طاقت نصیب ہوتی ہے. الدورہ، ہم نے یہ نیا لفظ آ گیا، الدورہ جو ہے یہ دوران سے ہے. دوران کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا گول گول گھومنا. اسی سے دائرہ بھی ہے، دائرہ یعنی سرکل، جو گول گول نشان ہوتا ہے، کہ دائرہ وہ بھی اسی سے ہے کہ گول ہے وہ. یا اسی طرح عربی میں دوار کہتے ہیں، جو چوراہا ہوتا ہے، چوراہا، چورنگی، راؤنڈ اباؤٹ، اس کو عربی میں دوار کہتے ہیں. کسی عرب ملک میں آپ جائیں تو لکھا ہوا آپ دیکھیں گے کہ دوار فلان، دوار فلان، کہ جس کسی کے نام سے وہ موسوم ہوگا تو وہاں لکھا ہوگا دوار، یعنی یہ فلاں راؤنڈ اباؤٹ ہے، فلاں یہ چورنگی ہے. تو اور اسی سے جو ہے اگر کسی کو سر میں چکر آ رہے ہوں تو اس کو بھی دوران کہا جاتا ہے، کہ دوران الراس. تو ناظرین، آج کی اس ملاقات میں بہتر ہوگا کہ ہم اسی پر اکتفا کریں، تاکہ ویڈیو جو ہے یہ غیر ضروری طور پر طویل نہ ہو جائے، کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہر کوئی اپنی جگہ مصروف ہے. تو انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر مزید ایک ویڈیو لیے ہوئے ہم حاضر ہوں گے. اس وقت تک آپ سبھی حضرات یہ دیکھیے، جو نئے نئے الفاظ آج جو ہم نے پڑھے ہیں، تو ان کو بار بار پڑھیے گا، غور کیجیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ کیسے جملے ہیں، کیسے نئے الفاظ، نئے کلمات، نئی عبارات وغیرہ وغیرہ. فی امان اللہ، السلام علیکم.